الرجيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ایسے شخص کو جو نماز پنجگانہ ادا کرتا ہو اور وہ دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہو، اس کے اندر کود کود کر برائیاں ہوں، سلیقے سے نماز پڑھنے والا، فکر کے ساتھ نماز پڑھنے والا، تو 40 دن میں جانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ اللہ کے وجہ سے نماز نہیں پڑھنے جا رہا، اس کو بتا دیا گیا ہے بھیا تم یہاں ٹھیلا لگاتے ہو، اس کا پیسہ دیا جائے گا، چلو ہمارے ساتھ۔ جب وہ لوٹ کے آتا ہے تو اس کا معاملہ پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس مصلی کی بات نہیں ہو رہی، بات اس مصلی کی ہو رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں نماز خدا کا حکم ہے یہ سمجھ کر پڑھتا ہو اور غفلت نہ کرتا ہو۔ اگر بائی دا وے چھوٹ بھی جائے کوئی ضرورت کے پیش نظر جو شرعی مجبوری ہو تو اس کو فکر کے ساتھ پورا بھی کر لیتا ہو، یعنی اس قضا کو بھی پڑھ لیتا ہو، یہ نہیں کہ چھوٹ گئی کوئی بات نہیں اب رہنے دیجیے، اب کل سے دیکھیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں 5-10% ایسے ہوں گے جو فکر کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، ایسے تو تعداد بڑھ گئی ہے پہلے سے زیادہ جوانوں کی، لیکن ابھی بھی ہمارے نوجوان کرتے کیا ہے کہ جب ان کا خاص کام آتا ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز چھوڑتے تو وہ شادی کا ٹائم آئے گا، دیکھ لیجیے آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے والا آدمی بھی موسم کی ذمہ داری آج ہم کو ذمہ داری دے دی گئی صاحب، لیکن نماز سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری ہے؟ ارے بولو بھائی، نماز تو وہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ بستر علارت پر پڑے ہو، اٹھنے کے لائق نہ ہو، بیٹھ نہ پاتے ہو، تب بھی حالت یہ ہے کہ آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھیں۔ کتنی آسانی سے ہم بتا دیتے ہیں صاحب کہ فلانے آ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ذمہ داری دے دی کہ ان کو ریسیو کرنے جانا ہے۔ ارے ریسیو کرنے جا رہا ہے کون سا؟ وہ بھی تو انسان ہی آ رہا ہے، اب اس سے وہی تمہارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا، بات بہت دور نکل جائے گی، موضوع سے بھٹک نہ جاؤں، کہ نماز برائیوں سے بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں صاحب، جھوٹی بولتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے ڈاکٹر کے پاس، لیکن گناہ کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی انجیکشن لگائیے، گناہ بہت کرتا ہوں تو اس انجیکشن سے کم ہو جائے، پیراسیٹامول کی طرح کوئی گولی دیجیے جو اثر کرے، گناہ کم کرنے لگوں، ایسا ہوگا؟ لیکن سبحان اللہ جھوم کا کہیں ڈاکٹر کے پاس ہر چیز کا علاج ہے، گناہ سے بچنے کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن نماز وہ ہے کہ اگر آپ کثرت سے گناہ کر رہے ہو اور نماز کے عادی بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے آپ کے گناہ آپ سے ہونے کم لگیں گے، کیونکہ آپ نے نماز پکڑ لی ہے۔ نماز مضبوطی سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے لگے تو آپ کے گناہ بھی دھیرے دھیرے جو آپ کثرت سے کرتے تھے کم ہونے لگیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ نماز کا پنجگانہ ادا کرنے والا انسان گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تم کر کہا صبح نماز سب سے اہم عبادت ہے صاحب، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ عقل رکھتے ہیں، سن بلوغ کی منزل میں پہنچ گئے ہیں تو کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اور جماعت، ایک جگہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی جماعت چھوڑے تو گویا کہ اس نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار کر کنارے رکھ دیا۔ تو سوچئے جماعت، بہت سے لوگ ایسے تو پڑھتے نہیں،
बल्कि क्या जमात तो बहुत बड़ी बात है, नमाज छोड़ देते। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और जब मरेगा, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, वाकया याद आ गया, सरकार गौसे आजम की मलफूजात में है, अब कहां तक दुरुस्त है, बताया गया कि अगर कोई शख्स सामने से जा रहा हो, किसी रास्ते में जा रहा हो, सामने रास्ता इतना तंग हो कि एक तरफ ऐसा कुत्ता हो जो गिलादत से हो, गंदा गंदा, उसके जिस्म में गंदगी लगी हो, और दूसरी तरफ एक इंसान हो जो बेनमाजी हो, तो अब जगह इतनी तंग है, या तो इधर होगा या उधर होगा, बीच में आसानी से वो निकल नहीं सकता। अगर इधर जाएगा तो कुत्ते से छूट जाएगा जो गंदगी में लगा हुआ है, और अगर दूसरी तरफ जाता है तो बेनमाजी से चलेगा। तो फरमाया गया उसे चाहिए कि वो बेनमाजी की तरफ न जाकर वो गंदे संदे कुत्ते की तरफ चला जाए। अल्लाह अकबर। क्या मतलब हुआ कि अगर बेनमाजी सामने से आ रहा है तो उसकी तरफ न जाओ, तुम्हारा जिस्म कुत्ते से लग जाएगा। इतना ही तो होगा कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो गंदगी पानी से छुड़ाई जा सकती है, लेकिन बेनमाजी की नहुसत किसी पानी से छुड़ाई नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी आसानी से नमाज छोड़ जाते हैं। गौसे आदम के मानने वाले साहब अब पाबंदी से याद करते हैं, याद में छुट्टी नहीं। पकड़ा कहाँ है? सवाल ये, पकड़ने का मतलब ये सरकार गौसे आदम की तालीमात, ये ढोंग है, ये ढोंग है। जो हमने कहा इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, यकीनन जब पकड़ा होगा तब छोड़ने की बात करोगे। और पकड़ने का तरीका ये, कोई भी अल्लाह का वली जिसको हम वली मानते हैं वो बाकायदा वली है, उसकी जिंदगी उठाकर देखो, उसने नमाज से गुरेज नहीं की, अव्वल मर्तबा पढ़ने वाला इंसान होगा, तब मर्तबा मिलता है। करीब नमाज के मानने वाले जो आते हैं, हमेशा ही हाजिरी के बाद कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, सारी नमाजें छोड़ देंगे, बाबा के आस्थान में चादर चढ़ाएंगे, सब अच्छी बात है, लेकिन नमाज छोड़कर कुछ मिलने वाला है तुम्हें? बोलो, कुछ नहीं मिलने वाला। बेनमाजी का हाल यह है जब कब्र में जाएगा, हदीस शरीफ है, तो उसकी कब्र में 99 अजदहे उतार दी जाएंगी। कितने? एक चीटी काट ले तो देखिए अम्मा याद आ जाती फौरन। मीलों सफर में होंगे, और अगर कहीं काट लिए, जंगल में बैठे हैं, अम्मा से दूर, अब्बा को, सबसे पहले अम्मा का नाम आता है ना बात। अगर कोई डंग मार दे बिच्छू जंगली खेत का, तो उसका मामला ये होता है कि जैसे लगता है बदन से पूरा बदन जल रहा हो। और बेनमाजी का हाल क्या है? 99 सांप उसकी कब्र में डाल दिए जाते हैं। और एक अजदहे का आलम यह है कि अगर वो फूंक दे, पुकार मार दे, अगर दुनिया में तो जितने भी लोग हैं उसकी पुकार से, उसकी गर्मी से मर जाए। अगर एक अजदहा पहाड़ में अपना डंक मार दे, पहाड़ में अपना जो है फूंक मार दे, तो उसकी गर्मी से पहाड़ रेगा हो जाए। वो बेनमाजी के कब्र पर उन 99 तरीके के सांपों को डाल दिया जाता है। हम कहीं देखा जाएगा, इतनी आसानी से होता देखा जाएगा। हमने बुजुर्गों को तो ऐसे भी देखा, अल्लाह अकबर। जमात के पास मेरे बड़े वालिद गिरामी हुजूर नकीबुल औलिया का मामला ये था कि वो जब मस्जिद आया करते थे तो आखिरी वक्त में सही से चल नहीं पाते थे, नकाते थे, तो चबूतरे में बैठ बैठ कर हाथ ऊंचा करते थे। यानी थोड़ा चलने में चढ़ान है, चढ़ान देखी ना अभी सरवा साहब की मस्जिद आइए छुट्टी तो चढ़ान है, और हम लोग तो दौड़ आए मान लीजिए। लेकिन उनका ये आराम था, चबूतरे से एक चबूतरे में बैठे, थोड़ा राष्ट्रीय, फिर आगे जाके थोड़ा चले, फिर दूसरे चबूतरे में। और हमारा ये मामला सामने रहते हैं, बिल्कुल दाएं बाएं मकान है। सोचिए, कभी आपने सोचा कि पहले हमारे पास साइकिल नहीं थी तो हमें मस्जिद का दरवाजा नजर आता था, अब हमारे पास गाड़ी आ गई लेकिन तब भी हमको मस्जिद का दरवाजा दिखाई नहीं देता। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ले भी सकता है। हम बड़े गफलत में पड़े ऐसा। अब क्यों? पहले पास टाइम था, हमारे पास साहब नमाज के लिए टाइम नहीं है। नमाज सबसे बड़ी बात है, उसके लिए तुम्हें टाइम निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालोगे तो ये वक्त ये आएगा कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाएगी। तुम नमाज तो नहीं पढ़ पाए लेकिन तुम्हारी नमाज पढ़ी जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। तब पछतावे होगा जब चिड़िया चुग गई। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। बेनमाजी की नहुसत बहुत बड़ी होती है। जिस घर में बेनमाजी रहता है ना, उसकी नहुसत ये होती है कि पैसा तो आता है, बरकतें खत्म हो जाती है। अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है, हमारे वाले साहब कहते हजरत दुआ करिए, काम तो हमारा बहुत बड़ा है लेकिन पैसा दिखाई नहीं देता हमको। जमीन जायदाद बेचने वाले लोग या बड़े बिजनेसमैन, पैसा खूब आता है उनके पास, आता है ना, लाखों का काम है, क्या हजरत दुआ करिए, पैसा आता नहीं है।
اس نے سوچا نہیں کہ پیسہ دکھتا آتا ہے دکھتا کیوں نہیں, کیونکہ اللہ برکت اٹھا لیا. جب برکت اٹھا لیتا ہے تو لاکھوں لاکھ بھی آ کر چلا جاتا ہے, دکھتا نہیں ہے. اور دیکھیے ایک مولوی کو دیکھیے, ایک مدرسے میں پڑھانے والے امام کو دیکھیے, اس کا عالم یہ ہوگا کہ آپ سے زیادہ نفیس کپڑے پہنے ہوگا وہ. کیوں؟ کیونکہ ملتا 4,000 3,000 ہے, لیکن اللہ نے برکت ڈال رکھی ہے, اور برکت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ برکت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. وہ جب چاہے تو 1 روپے میں 10 روپے کی برکت دے دے, وہ جب چاہے تو 1 لاکھ کو آپ کے 1 لاکھ کے برابر کر دے. آپ سوچیں گے 1 لاکھ آئے تو گیا کہاں تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بے نمازی کی نوبت بہت بڑی ہوا کرتی ہے, اور آرام سے اگر آپ سوچ لیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ کیسے بھی کام کیسی بھی ذمہ داری لیے ہو, لیکن آپ نے اگر ارادہ کر رکھا ہے تو یقینا آپ ٹائم نکال لیں گے اور اس کو ادا کر لیں گے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو پنج گانا نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے, جس کی نظر اپنے گھر ہی پر رہتی ہے کہ کیا ہم ہدایت اللہ ہے, تو بات تو سب کو آنی ہے, چاہے وہ امیر ہو اس کو ہی ماننا ہے, اور چاہے وہ رکشے والا ہو اس کو ہی ماننا ہے. تو جب بے نمازی جب نماز پڑھنے والا فکر رکھنے والا مرتا ہے تو قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں, سب کی قبر میں آتے ہیں. تو جانتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے من ربک کا. تو جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کو وقت عصر دکھایا جاتا ہے. کیا دکھایا جاتا ہے؟ کسی بھی کام مرا ہو اس کو رات میں قبر میں دفنایا گیا ہو, صبح فجر بعد دفنایا گیا ہو, دوپہر میں دفنایا گیا ہو, لیکن اس کو وقت عصر دکھایا جاتا ہے, یعنی عصر کا وقت جانے کے قریب وہ دکھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ جب اس کو داخل کیا جاتا ہے قبر میں اتارا جاتا ہے تو کسی بھی وقت وہ اتارا جائے اس کو وقت عصر دکھایا جاتا ہے. فرشتے سامنے ہوتے ہیں, اسے لگتا ہے کہ یہ تو وقت عصر ہے, نماز عصر جا رہی ہے, عادت تھی نماز پڑھنے کی, عادت تھی نماز پڑھنے کی. تو جب دیکھتا ہے کہ ہم سے سوال کر رہے ہیں اور نظر وقت پر پڑتی ہے, وقت عصر جا رہا ہے کیونکہ اس کو وقت عصر دکھایا جا رہا ہے, تو کہتا ہے, اٹھتا ہے اور اپنے یم سے عینین ہے, اپنی دونوں آنکھوں کو ملتا ہے اور دیکھتا ہے وقت عصر جا رہا ہے, تو کہتا ہے دعونی اصلی, اے فرشتوں ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو. جھوم کر کہو دعونی, اے فرشتوں ہٹو, اصلی مجھے نماز پڑھنے دو. جب وہ یہ کہتا نماز پڑھنے دو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے سوال پوچھنے گئے ہو, دیکھو میرے بندے کا عالم یہ ہے کہ وہ قبر میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہا ہے, اسے قبر میں بھی نماز یاد ہے, اس سے کیا سوال کرنے والے ہو؟ جس کا عالم قبر میں یہ ہے کہ قبر میں بھی نماز اسے یاد ہے, سوچو دنیا میں اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا. تو فرشتے چلے جاتے ہیں, پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے, کیونکہ معاملہ ہو گیا پورا. اس نے یہ بتا کر کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, بتا دیا کہ مجھے نماز کا دنیا میں کتنا شوق تھا. اور جن کو شوق ذرا سا بھی نہیں رہے یہ کہیں گے, بلکہ ان کے سوالوں میں پریشانی ہو جائے گی, دقت آ جائے گی, اور یہی کہیں گے ہاں حاضری, ہمیں افسوس کچھ پتہ ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کے اوپر جو نماز آئی, مصطفیٰ جو تحفہ لے کر آئے, تم نے پڑھا نہیں. تم تو جمعہ میں بھی جاتے تھے تو 2 رکعت پڑھ کے سوچتے تھے پیچھے والی سب میں بیٹھو, جلدی سے نکلنے کا آسانی سے راستہ ملے گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اب وہ حضرات نہ سمجھے جن کو مجبوری میں پیچھے جگہ ملی ہو, یہ بات نہیں. جو اپنی مرضی سے ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نکلے تو پیچھے والا نیت باندھے تو بڑی پریشانی میں پڑ جائیں گے. صاحب نکلے کیسے, ہم تو 2 والے ہیں. کب تک یہ چلے گا؟ سوچنے والی بات ہے, کب تک یہ چلے گا؟ ظہر میں 12 رکعت ہوتی ہے اور ہر جمعے میں 12 کے بجائے ہمارے اوپر 14 ہو جاتی ہے, اور جمعہ ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے 2 ہی پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بچ سکتے, رب سے نہیں بچ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیانتداری ایمانداری کے ساتھ جو نمازیں ہماری چھوٹ چکی ہوں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کہ مالک مولا جو بھی حضرات زندگی میں نماز چھوڑے ہوئے ہوں اور اللہ نے ان کو زندگی دی, ان کو موت سے پہلے اپنی نمازیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.